بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ انشاءاللہ آئیے چند حقائق اور سبق آموز کچھ باتیں عورتوں کے بارے میں۔ عورت کو اللہ رب العزت جل جلالہ نے مرد کے سکون کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور مرد کو عورت کے سکون کے لیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، پارہ نمبر 21 اور رکوع نمبر 5۔ ترجمہ: اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام اور سکون پاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے سکون کے واسطے پیدا فرمایا۔ تو یہ سکون کب حاصل ہو سکتا ہے؟ جب میاں اپنی بیوی کو بیوی سمجھے۔ اگر میاں بیوی میں بیوی اگر میاں بننے لگے گی اور چاہے گی کہ میں میاں کے ساتھ دوش بدوش کام کروں، اس جیسا ہی رہوں، اس جیسے ہی کام چلاؤں، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ویسے دیکھا جائے تو آج کل کے بعض مرد بھی ایسے ہی ہیں، دکھتے بیویوں کی طرح ہیں، میاں والا کام نہیں کرتے۔ چنانچہ یہی ارشاد ہوا، ایسے جوڑوں میں جن میں میاں بیوی کا امتیاز ہی کوئی نہ ہو، سکون پیدا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حدیث پاک میں سرکار علیہ السلام مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک کے صفحہ نمبر 367 مشکوٰۃ شریف، احل الذهب والحریر لأناس من امتی وحرم علی ذکورها۔ یہ عربی متن اردو ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ عربی متن مت لکھیے گا یوسف بھائی، اردو متن توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اس کا ترجمہ: میری امت کی عورتوں پر تو سونا اور ریشم حلال ہے، لیکن مردوں پر حرام ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ سونے کا زیور، انگوٹھی وغیرہ عورتیں پہنتی ہیں، مرد نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں آج کل منگنی اور شادیوں میں لڑکی والے دولہا میاں کے لیے سونے کی انگوٹھی تیار کر کے دولہا میاں کو پہناتے ہیں، اور دولہا خوش ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دلہن والے دولہا کو سونے کی انگوٹھی پہنا کر تو یہ بظاہر حرام کام کر رہے ہیں، کہ سونا تو حرام ہے۔ یعنی اگر یوں کہوں تو یہی بات ہو جی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کی پیدائش پسلی سے ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، عورت کی پیدائش پسلی سے ہوئی ہے، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس سے نرمی اختیار کرو، کیونکہ پسلی کو اگر سختی کے ساتھ سیدھا کرنے کے چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ اس کا ٹوٹنا کیا ہے؟ طلاق۔ اس لیے حتی الامکان عورت سے نرمی سے بات اور اخلاق سے اسے بات کیا کرو، نرمی سے اور پیار سے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ابھی میں نے بیان کی 267۔ سبحان اللہ، کیسی مبارک تعلیم ہے کہ اگر اسی ایک حدیث پر عمل ہو جائے تو آئے دن کی طلاقوں کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردوں کے حقوق عورتوں پر بیان فرمایا، یا وہاں یہ بھی فرمایا، تم سے سب سے اچھا شخص وہ ہے جو اپنے بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ میں اپنی بیویوں سے تم سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ مشکوٰۃ شریف کی یہ بھی سیم حدیث۔ اب مرد کا درجہ اگرچہ عورت سے بڑا ہے، لیکن عورتوں کے حقوق بھی مردوں پر بہت زیادہ ہیں، یعنی بہت ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ مرد جو ہے صرف صبح سے لے کر شام تک جو کام کرتا ہے وہ بڑی محنت کرتا ہے، لیکن اندازہ کیجئے عورتیں بھی گھر میں کچھ کم کام نہیں کرتی۔ جیسے ایک شخص کی بیوی مر گئی تو وہ کہنے لگا، بھائیوں میری بیوی بھی نہیں، میری بیوی ہی نہیں مری، میرا باورچی بھی مر گیا، میرے گھر کا محافظ بھی مر گیا، میری دھوبن بھی مر گئی، میرے باورچن بھی مر گئی،
اور میرے بچوں کی آیا بھی مر گئی، گویا یہ سارے کام ایک بیوی کیا کرتی تھی، اس لیے اسلام نے عورت سے حسن سلوک کا درس دیا ہے۔ تو سمجھیے کہ چاہتا ہے چین و اطمینان اگر چل رسول اللہ کی تعلیم پر۔ اب دیکھیے آقا علیہ السلام کی مشہور حدیث پاک ہے، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے اور اکثر ان کا ذکر فرماتے تھے۔ بعض اوقات حضور علیہ السلام بکری ذبح کرتے تو پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے کر کے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو گھر بیچتے، صرف اس لیے کہ یہ حضرت ختیجہ کی سہیلیاں تھیں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے 565 حدیث نمبر۔ تو سبق کیا حاصل ہوا کہ حضور علیہ السلام کو ام المومنین حضرت ختیجہ سے بڑا پیار تھا اور آپ اکثر اس کا ذکر فرماتے تھے۔ معلوم ہوا کہ جس سے محبت ہو اس کا ذکر کرنا سنت نبوی ہے۔ پھر یہ بھی کہ ختیجۃ الکبریٰ کا ذکر بھی فرماتے اور بکریاں ذبح کر کے اس کا گوشت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختیجہ کے سہیلیوں کو بھی بانٹتے۔ اس طرح آج مسلمان کو چونکہ نبی علیہ السلام سے بہت محبت ہے، اس لیے آج سنیوں کا بھی ہمارا یہی حال ہے، اس لیے آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفلیں منعقد کرتے رہتے ہیں۔ محفل میلاد ہو یا محفل 11ویں ہو، مقصود ذکر مصطفیٰ علیہ السلام ہی ہوتا ہے۔ علماء اہل سنت کو کوئی سا بھی موضوع دو، وہ پھرا پھرا کر ذکر مصطفیٰ پر آ جاتے ہیں۔ اسی لیے غیر مقلد لوگ کہتے ہیں کہ ان سنی مولویوں کو تو ذکر رسول کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں۔ اللہ الحمدللہ کہ دشمنوں کے منہ کی یہ سند ہمارے لیے نجات کا باعث اور کافی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو یہ بھی معلوم ہوا نا کہ ذکر آقا علیہ السلام کے ساتھ پھر محبوب کے نام کا کوئی چیز ہم تقسیم بھی تو کرتے ہیں، جیسے سرکار کی سنت، چنانچہ محفل میلاد میں مٹھائی کا تقسیم ہونا، 11ویں کے مجلس میں دیگوں کا پکانا تقسیم کرنا سنت نبوی ہے۔ پھر یہ بھی کہ حضرت ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں جو بکری ذبح کرتے، حضور علیہ السلام اسے حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں میں تقسیم کرتے تھے۔ چنانچہ ہماری محفلوں کی مٹھائیاں 11ویں کے چاول بھی حضور کی محبت رکھنے والوں میں تقسیم ہوتے ہیں، اور جنہیں حضور سے محبت نہیں، خدا اس تبرک سے انہیں دور رکھتا ہے۔ کیا خوب کہا، جو ذکر مصطفیٰ سے بھاگ جائے خدا کیوں اس کے منہ میٹھا کرائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ۔